نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سورتی ہزاروں کی تعمیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اور کوشش کرو کہ زندگی میں کوئی تمہاری شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے۔ پروردگار سے تو بہت دور کی بات ہے۔ خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا، نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا۔ کسی بھی جگہ یہ نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کرو، یہ ایک غیر مناسب عمل ہے۔ کوشش کرو کہ دینے والے بن جاؤ۔ سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہوتا ہے، جو بھی تمہارے نصیب میں ہو بادشاہوں کی طرح کھا لینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا۔ ہر آنے والا دن محنت میں مزید اضافہ کرنا، مالداروں اور متکبروں کے مجالس سے دوری اختیار کرنا، ہر دن صبح کے وقت صدقہ اور شام کے وقت استغفار کرنا، اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا، اونچی آواز میں چھوٹے بچوں سے بھی بات مت کرنا۔ جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا، جتنا ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ زندگی میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرنا، ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے۔ ہر میدان کے ہنرمند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اس قدر تمہاری رزق اور زندگی میں برکت ہوگی۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا، عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک انسان کی شکایت دوسرے انسان سے مت کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رکھنا۔ آخر میں حضرت نے ایک دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالی حضرت والا کو صحت کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔